بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے جب اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو زیادہ خشوع کرنے والا، زیادہ متقی اور تمام دلوں سے زیادہ بزرگ پایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو مزید نور بخشا اور حکم دیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور ملائکہ اور فوج در فوج زمین کی طرف آنے لگے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تھے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اطراف زمین و آسمان کو گھیر لیا اور حضرت کا بازو ہلا کر عرض کیا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پڑھوں؟ تو حضرت جبرائیل فرمانے لگے، ترجمہ، اے رسول پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا۔ پس خدا کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور یوں نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا محمد، یہ کیا نور ہے کہ جو میں آپ کے وجود میں دیکھ رہی ہوں؟ فرمایا، یہ نور نبوت ہے، تم کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب خدیجہ عرض کرنے لگی کہ مجھے تو کئی سال سے آپ کی نبوت کا علم و یقین ہے۔ پھر انہوں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی اور حضرت پر ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، مجھے کچھ سردی محسوس ہو رہی ہے، مجھ پر کوئی چادر ڈال دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ترجمہ، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور تنبیہ کیجیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا تو آپ کی آواز ہر موجود تک پہنچ گئی۔ تمام موجودات آپ کے ہم آواز ہو گئے۔ حضرت مبعوث برسالت ہونے کے بعد 3 سال تک مخفیانہ طور پر لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب اعلانیہ طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو دین مبین کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ لوگوں کی ایک قلیل جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دینے لگے اور انہیں بتوں کی پوجا سے منع فرمانے لگے۔ چنانچہ مکے کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تنہا کی اذیتیں دینے لگے اور جس شخص کو جسمانی اذیت نہیں پہنچا سکتے تھے اسے زبانی تکلیف پہنچاتے اور جس کا کوئی قوم و قبیلہ نہ تھا اسے عذاب و تعب کا شکار بناتے یا مکے کی گرمی میں اسے بھوکا اور پیاسا کھڑا کر دیتے تھے۔ بعض اوقات اسے لوہے کی زرہ پہنا کر سورج کے سامنے کھڑا کرتے تھے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین سے دستبردار ہو جائے۔ ادھر 2 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو دشمن نے آپ کو روحانی اذیت پہنچانی شروع کر دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارنے لگے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ منتقل ہو گیا ہے۔
جس کی نسل ہی باقی نہ رہے تو اس کا دین اور مذہب کیا باقی رہے گا۔ قدرت نے اس طعنۂ ابتر کے جواب میں 20 جمادی الثانی 5 بعثت کو سرچشمہ کوثر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مقدس ہستی کا تحفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا اور آپ کے دشمن کے ابتر ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب کفار قریش کے ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئے اور مسلمانوں کے لیے مزید صبر و برداشت مشکل ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی کہ وہ کسی اور شہر چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ حبشہ کے لوگ عیسائی ہیں اور ان کا بادشاہ نجاشی ایک رحم دل انسان ہے۔ چنانچہ 80 کے قریب خواتین اور مردوں پر مشتمل ایک وفد نجاشی بادشاہ کی پناہ میں حبشہ پہنچ گیا اور وہاں امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان ہجرت کر کے بادشاہ حبشہ کی پناہ میں جا پہنچے ہیں اور مکے کے باقی ماندہ مسلمان جناب ابو طالب کی پناہ میں ہیں، تو انہوں نے ایک جلسہ کیا اور تمام قریش نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر لیا۔ جب حضرت ابو طالب کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اولاد ہاشم اور عبد المطلب کو جمع کیا اور ان کے اہل و عیال سمیت اس درہ میں سکونت اختیار کر لی جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں، اور اس درے کے دونوں اطراف میں نگہبان مقرر کر دیے۔ رات کے وقت اپنے بیٹے حضرت علی کو بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی کے بستر پر سلا دیتے تاکہ دشمن کے حملے کی صورت میں آپ محفوظ رہیں۔ حضرت حمزہ ساری رات تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتے رہتے۔ جب کفار نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی طرح رسائی ممکن نہیں ہے تو ان کے سرداروں میں سے 40 افراد دارالندوہ میں جمع ہوئے اور عہد کیا کہ اولاد عبد المطلب اور بنو ہاشم کے ساتھ معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے اور ہر قسم کا تعلق ان کے ساتھ ختم کر دیا جائے جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قبضے میں نہ دے دیں تاکہ انہیں قتل کر دیں۔ اس معاہدے کے بعد اہل مکہ میں سے کسی بھی شخص کو ان کے ساتھ خرید و فروخت کی جرت نہ رہی۔ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ عرصہ اولاد ہاشم اور عبد المطلب نے انتہائی بھوک و افلاس اور قسم پرسی کی حالت میں گزارا، یہاں تک کہ بعض مشرکین اس عہد و پیمان پر نادم و پشیمان ہوئے اور بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عہد نامے کے تحریر کے بارے میں کی گئی درست پیشن گوئی کے بعد بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ بعثت کے 10ویں سال جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ ان ہستیوں کی وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزری، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غمی اور دکھ کا سال قرار دیا۔